بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے معنی، مفہوم اور اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے آخری نبی اور رسول جانتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی کے مفہوم سے واقف ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثالوں سے سمجھ سکیں، سنت نبوی کی اہمیت اور شرعی حیثیت کو جان سکیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان ایمان یعنی کہ دین اسلام میں وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اور ہم پچھلی جماعتوں میں بھی، پچھلے سبق میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو ارکان ایمان ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور آج ہم رسولوں پر ایمان سے ختم نبوت کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ کو نبوت و رسالت کا ایک آپ کو اوور ویو دیتا چلوں کہ رسولوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اہتمام کیا، چاہے وہ ہماری خوراک ہے، چاہے وہ ہوا، پانی، ہر چیز۔ اسی طرح ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے اس دنیا میں بھیجے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبوت و رسالت یہ ہمارا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ نبوت و رسالت۔ اور عقیدہ یعنی عقیدے کا مطلب ہے گرہ یا گانٹھ۔ تو اسلامی قائد کی روح سے نبوت و رسالت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں کو برحق ماننا، ان کا احترام کرنا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو سلسلہ نبوت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیں، توحید کی دعوت دیں۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے، پھر جن قوموں نے پچھلے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور نبی بھیجے۔ اور یہ جو سلسلہ تھا اس کا اختتام ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور خصائص ہیں، یعنی کہ آپ سب سے پہلے تو ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی کہ جو نبوت و رسالت کا سلسلہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہوا، مکمل ہوا، آپ پر دین مکمل ہوا، یعنی کہ تکمیل دین آپ سے ہوئی۔ اسی طرح آپ کی جو شریعت ہے ان میں جو سب سے عظیم کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کی گئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں جو پچھلے انبیاء کرام ہیں ان کی بھی تعلیمات شامل ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں قیامت تک ہمارے لیے وہ رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے جوامع القلم دیے گئے، رعب سے میری مدد کی گئی، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا، تمام زمین کو میرے لیے نماز کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ قرار دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی جانب بھیجا گیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین کا مطلب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی یا رسول ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں سابقہ یعنی جو پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کی تعلیمات بھی شامل تھیں۔ اسی طریقے سے نجات اور کامیابی کے لیے صرف
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. اطاعت کے لفظی معنی ہے پیروی کرنا یا حکم ماننا، یعنی کہ اپنی خواہش اور اپنی رائے کو، جو ہماری سوچ ہے، اس کو چھوڑ کر، ترک کر کے کسی دوسرے کی رائے یا اس کے حکم پر عمل کرنا اطاعت کہلاتا ہے. تو اطاعت رسول یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننا، ان کے احکامات ماننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عبادات ہوں یا معمولات ہوں، رسم و رواج، ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کی پیروی کریں. اپنی زندگی کے تمام معاملات کو انہی کے معمولات کے مطابق ڈھالیں. جن کاموں کا انہوں نے حکم دیا ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سنت کے لفظی معنی طریقہ یا راستہ کیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو سنت رسول سے مراد کیا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جن طریقوں سے انہوں نے جو کام کیے. تو دین اسلام میں سنت رسول کی بے حد اہمیت ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلامی احکام پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں. دینی معاملات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی ادائیگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، آرام فرمانا، چلنا، غرض کہ ان کے تمام معمولات وہ اعلیٰ طرز زندگی کی بہترین مثال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھی معمولات کو سنت رسول کے مطابق ڈھالیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسوہ حسنہ قرآن مجید میں فرمایا گیا در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہیں. ہمارے لیے کتابی شکل میں قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. اب قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، ان کی جو عملی شکل ہے وہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں، کیونکہ یہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے اور شفاعت کا بھی ذریعہ ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی جو محبت ہے وہ تمام مخلوقات میں سب سے بھر کر ہونی چاہیے. ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے والدین سے، اپنے آپ سے بھی بھر کر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. اور ان کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے ان سے بے حد محبت کریں. ہر معاملات کو، ہمارے زندگی کے جو جتنے بھی معاملات ہیں، کام کاج ہیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں. آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کو فالو کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور خاتم الرسول کہا گیا، تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کو سچے دل سے ماننا چاہیے. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی عمل اور عبادت قبول نہیں ہو سکتی. تو ہمیں ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور مومن کے لیے بہترین نمونہ اور متاع جان سے بھر کر، اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے بھر کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں سے بھر کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جانیں، ان سے محبت رکھیں. آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے ان MCQs کو فل کرنا ہے، ان کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنے کہ آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے. اس کے بعد آپ نے ٹک اور کراس، یعنی کہ آپ نے درست جواب پر ٹک کا اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگانا ہے. ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں. اسی طرح آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے ایک مشق ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ.